بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی نیت سے آنے والے ساتھی، جب ہم اور آپ اعتکاف میں تشریف لے آئے ہیں تو کچھ خانقاہ کے نظام الاوقات اور ضروری ہدایات کے بارے میں روزانہ 11 بجے کی مجلس سے پہلے مذاکرہ ہوا کرتا ہے۔ دو مقصد ہے، جو پرانے ساتھی ہیں انہیں ازبر ہو جائے اور جو نئے ساتھی ہیں انہیں معلوم بھی ہو جائے کہ ہم اور آپ یہاں اپنے اوقات کو کس طرح سے گزاریں تاکہ ہمارا آنا نفع بخش ثابت ہو۔ نظام الاوقات قیام لیل یعنی صبح صادق سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر انفرادی اعمال اور سحر سے فراغت۔ قیام لیل سے مراد صبح صادق سے 2 گھنٹہ پہلے ہر بھائی بذات خود بیدار ہونے کی فکر اور کوشش کے ساتھ آرام کرے، ورنہ پھر جگانے کا نظم کیا جاتا ہے۔ اور سحر کا جب اعلان ہو تو تمام انفرادی اعمال کو موقوف کر کے دسترخوان کی طرف رخ کیا جائے تاکہ جو خدمت والے ساتھی رہتے ہیں بعد میں انہیں بھی خود بھی سحری کرنا اور جو برتن وغیرہ ہیں اسے سمیٹنا، یہ سارا ایک کام ہوتا ہے، اس لیے ان کی رعایت ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں وعظ و ارشادات یا دعا جو بھی عمل ہوگا اس میں شرکت، اور معمول کے مطابق روزانہ 11 بجے دن میں مجلس ہوا کرے گی۔ آج اتوار ہے، اتوار کی نسبت سے خصوصی مجلس ہوتی ہے حضرت والا کی، ورنہ روزانہ انشاءاللہ 11 بجے دن میں مجلس ہوا کرے گی۔ مسجد کے اسی حصے میں ہمیں جمع ہونا ہوگا۔ مجلس کے بعد نماز کی عملی مشق اور اسی طریقے سے ادعیہ صلاۃ یعنی نماز کی دعاؤں کا مذاکرہ، سنتوں کا مذاکرہ۔ کوئی ساتھی جو بیعت ہونا چاہتے ہوں گے تو نماز ظہر کے بعد، ظہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد حضرت جب تشریف لائیں گے تو معتکف میں بیعت ہو سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز ادا کر لینے کے بعد ہم سب اوپر کے حصے میں جہاں معتکف ہوگا اس حصے میں اجتماعی ذکر بالجہر کرنا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ابھی اس کیفیت میں بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے اجتماعی کیفیت کے ساتھ ذکر بالجہر کرنا ہے۔ ذکر بالجہر کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت تیز اور بلند آواز سے چیخنا بھی نہیں ہے اور بہت آہستہ بھی نہیں کرنا ہے، متوسط بلند آواز جو ایک فطری آواز ہوتی ہے انسان کی، اس آواز کے ساتھ اللہ کے نام کو اس نیت سے پکاریں اور لیں تاکہ اللہ اس کی تاثیر ہمارے قلوب میں اور ہماری زندگیوں میں پیدا فرما دے۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم میں شرکت کے بعد خانقاہ میں یعنی اوپر کے حصے میں سب اعتکاف والے ساتھی جتنے بھی رہیں گے جمع ہو جائیں گے۔ وہاں پر خصوصی مجلس ہوا کرتی ہے، اس میں شرکت ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد انفرادی اعمال، اوابین وغیرہ، اور عشاء کی اذان سے پہلے کھانے سے فراغت۔ عشاء کی نماز کے بعد 40 درود شریف کی مجلس، دعا، کتابی تعلیم اور یومیہ معمولات کا محاسبہ۔ جیسا کہ کل گزشتہ مختصراً بتلایا گیا تھا کہ انشاءاللہ جو دن ہم یہاں گزاریں گے تو اس طرح سے کہ ان اعمال میں شرکت کے ساتھ ساتھ ہماری اور آپ کی کوشش اور فکر یہ ہو کہ مسنون دعاؤں میں وہ دعا جو ہمیں یاد نہ ہو اس کے یاد کرنے کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے عملی سنتوں میں وہ سنت جو ہماری زندگی میں اب تک داخل نہیں ہوئی تھی تو اس سنت کو یاد کر کے عمل میں لانے کی فکر اور کوشش کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اہل علم حضرات ہیں، اللہ کرے ان تمام امور سے مکمل ہوں تو ان کو کوئی زبانی حدیث وغیرہ یاد کر کے سنا دینا ہے۔ یہ روزانہ کا ایک یہاں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ صبح 10:15 بجے سے 11:45 بجے تک بعض ساتھی خصوصی ملاقات، کچھ انہیں انفرادی بات کرنی ہوتی ہے حضرت والا سے، تو اس وقت کی رعایت کرتے ہوئے حضرت سے ملاقات کر کے اپنی ذاتی گفتگو کر سکتے ہیں۔
10:15 بجے سے 10:45 بجے تک۔ کچھ ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے ہم اور آپ جو ہے اصول کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نفع دیں گے۔ پہلی نمبر کی ہے کہ معتکف حضرات اپنی قیام گاہی پر نماز باجماعت میں شریک ہوا کریں۔ یہاں پر ایسی کوئی جو ہے قید نہیں ہے، اختیار ہے، جہاں آپ کو نماز پڑھنا ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق سے 2 گھنٹہ پہلے بیدار ہونا ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ فجر کے بعد بیان، 11 بجے کی مجلس، ظہر کے بعد اجتماعی ذکر، عصر کے بعد کتابی تعلیم اور تراویح کے بعد چہل درود شریف، دعا، کتابی تعلیم کی مجلس میں شرکت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اجتماعی اعمال کے موقع پر موبائل فون بند کر کے رکھیں۔ نمبر 5، بعد ظہر مجلس ذکر میں اپنے معمولات کے علاوہ آپ کا جن سے بھی تعلق ہو، جو بھی سبق آپ کو دیا گیا ہے، تسبیحات کا وہ معمول پورا کر لینے کے بعد 300 مرتبہ کلمہ طیبہ بالجہر اور 500 مرتبہ درود شریف ہر ایک کو پڑھنا ہوگا۔ 12 تسبیح کا معمول رکھنے والے حضرات 12 تسبیح پوری کر لینے کے بعد درود شریف کا معمول یعنی 500 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اپنے سامان کی حفاظت آپ کو خود کرنی ہے، دوسرا کوئی اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اپنے ساتھ کوئی قیمتی سامان نہ رکھیں، خصوصاً اپنے موبائل فون کی حفاظت کا خاص اہتمام کریں۔ اعتکاف کے لیے 15 سال سے کم عمر بچوں کو نہ لائیں۔ مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھیں، لایعنی قول و فعل سے اور مجلس آرائی سے مکمل پرہیز کریں۔ مسجد کی کھڑکیوں پر کپڑے سکھانے سے پرہیز کریں۔ اوپر کے حصے میں الحمدللہ جہاں غسل خانہ وغیرہ ہے وہاں کافی جگہیں ہیں، یہ کام اس حصے میں کیا جا سکتا ہے۔ معتکف کو مسجد کے حدود کی رعایت بے حد ضروری ہے۔ بلا ضرورت حدود مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ مسجد میں اخبار یا غیر دینی رسائل وغیرہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ سونے کے اوقات کے علاوہ اپنے بستر کو سمیٹ کر ترتیب سے رکھیں اور ایک آدمی کے بقدر ہی جگہ استعمال کریں۔ جمعہ کو صبح 11 بجے کی مجلس نہیں ہوتی ہے تاکہ ساتھیوں کے غسل وغیرہ میں اور جمعے کی تیاری میں وقت مل جائے، تو جمعے کو مجلس نہیں ہوگی۔ البتہ جمعے کے دن جب صبح کے قیلولہ سے بیدار ہوئیں تو ہر ایک ساتھی اپنے سامان کو مرتب کر کے جو ہے قبلے کی سمت میں آگے کی طرف رکھ دیں گے۔ مسجد کا پورا مصلی خالی کر دیں گے نمازیوں کے لیے، اور جمعہ بھی یہاں ایک نہیں بلکہ 2-3 ہوا کرتا ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں گے جمعے کے دن کہ ہر ساتھی جب بیدار ہو جائیں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سامان کو ترتیب سے آگے رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کپڑے سے یا چادر وغیرہ سے ڈھک کر کے مہذب انداز میں رکھ دیا جاوے۔ انتظامی امور میں بیجا مداخلت نہ کریں، نیز مختلف قسم کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو مشورے میں خوشی سے پیش کریں۔ اگر خدمت گزاروں سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو تحریری طور پر مطلع فرمائیں۔ دسترخوان پر مل کر بیٹھیں، بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ معذورین کے علاوہ کوئی صاحب چارزانوں نہ بیٹھے۔ ہر شخص سنت کے مطابق ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرے۔ مسجد میں آپ جب بھی آرام کریں کوئی موٹا کپڑا یعنی چادر وغیرہ بچھا کر کے ہی سوئیں۔ معتکف حضرات مسجد سے باہر نہ جائیں، کوئی ضرورت ہو تو ذمہ دار کے ذریعے سے منگا لیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو فوری جو ہے پوری کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے یا تو آنے سے پہلے ہم خود مکمل ہو کر کے آئیں، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی سامان بھول گئے ہیں اور اسے ضرورت کے مطابق ہمیں لانا ہے تو فوری نہ ہو پائے گا، بلکہ آپ جو ہے اطلاع کر دیں تو انشاءاللہ جب ہمارے
خدمت کے ساتھ ہی ضرورت کے لیے باہر جاتے ہیں تو اسی وقت میں آپ کی ضرورت کا بھی سامان ساتھ لیتے آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔